یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، یہ بات قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہمیشہ کے لیے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی۔ یعنی نبوت کا جو انسٹیٹیوشن اللہ نے قائم کیا تھا، اس کے دو دور تھے۔ پہلا دور وہ تھا جس میں ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک رسول بھیجا، اس کو قرآن نے بیان کر دیا۔ دوسرا دور وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم کی اولاد کو، پوری اولاد کو، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو اللہ نے اپنے کار خاص کے لیے منتخب کر لیا اور نبوت ان کے اندر محدود کر دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، یہ اسی نسل میں پھر رہی کم و بیش 2000 سال تک۔ تو نبوت کا انسٹیٹیوشن پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ختم کر دینے کی کیا وجہ تھی؟ نبوت کے مقصد کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہدایت تمہاری فطرت کے اندر ڈال دی ہے، اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ جب انسان نے اس فطرت کے اندر موجود ہدایت کی قدر نہیں کی تو میں نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ تم پر میں اپنی حجت پوری کر دوں اور قیامت میں کوئی شخص اپنا عذر نہ پیش کر سکے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ تو یہ اتمام حجت اس کو کہتے ہیں، یعنی حق کو اس درجے واضح کر دینا کہ کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالمی سطح پر ہو گیا۔ جب یہ ہو گیا تو نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی۔ یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، سیل آف دی پروفٹس ہیں، یعنی مہر لگ گئی ہے، اب کوئی امکان نہیں ہے کسی کے پیغمبر ہونے کا، کسی معنی میں بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت میں فرمایا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے، کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی وحی کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا۔ زیادہ سے زیادہ یہ رہ گیا ہے کہ کسی آدمی کو اللہ خواب میں کوئی بشارت دے دے۔ اس وجہ سے یہ تو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے صاف کر لیجئے کہ اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا مجھے وحی آتی ہے، اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا، خدا کے پیغمبر نے بھی بالکل واضح کر دیا ہے، اور اب ہم کوئی آسمان سے اتر کر بھی آ جائے تو اس کی کوئی بات سننے یا اس کو توجہ دینے کے بھی مکلف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود واضح کر دی ہے۔ قرآن مجید پر اگر آدمی ایمان رکھتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ قرآن اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹس، یعنی پیغمبروں کے سلسلے پر مہر لگ گئی ہے، اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ کسی کے ماننے والوں کو ہم کیا کہیں گے، تو ایک ہے حقیقی ایمان اور کفر، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، یہ فیصلے کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اس طرح کے فیصلے جب بھی کیے جائیں گے وہ صرف فتنے اور فساد کا باعث ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط بتا دیں، کفر کو کفر بتا دیں، شرک کو شرک بتا دیں۔ اس سے آگے ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی بھی کوئی غلطی کرتا ہے اس کو ادب کے ساتھ اس کی غلطی پر متنبہ کر دیں، اس کے آگے اللہ نے ہم کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ قرآن میں کی اختیار دیا گیا، نہ کسی حدیث میں دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ عربی میں تھا یا عجمی زبان میں تھا؟ عربی زبان میں۔ اور عربی زبان کو عرب سمجھتے تھے کہ نہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یہ معجزہ ہے، یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا اور انسان اس کو بنا ہی نہیں سکتا۔ جی، اس بات کی سمجھ اس وقت کے عربوں کو کیوں نہ آئی؟ یہ سمجھ یہ تو خاندان کے بڑوں کو کیوں نہ آئی؟ خدا اور بالخدا والی بات یہاں بھی یہی وہ بات ہے، یہاں بھی یہی بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا اس وقت امامت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جب زمانہ بگڑ چکا ہوتا ہے، جب تقویٰ میں نقص آ جاتا ہے، اور جب تقویٰ میں نقص آ جائے تو پھر علم ہدایت نہیں دیا کرتا۔ چنانچہ قرآن کریم نے آپ کی بات کا جواب پہلی آیت میں ہی رکھا ہوا ہے، یعنی پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للعرب نہیں فرمایا، حالانکہ عربی میں کتاب ہے، عربی مبین میں ہے۔ ھدی للعجم نہیں فرمایا، ھدی للعالم نہیں فرمایا، فرمایا ھدی للمتقین۔ تو جواب یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اس میں شک نہیں،
मगर जिन लोगों ने पहले सुना उन्होंने कुरान में नक्स निकालने की कोशिश की, हालांकि अरब अगर जरा सा भी तकवा रखते तो उनको पता लगना चाहिए था कि ये फसीह बलीग कलाम है, इसमें कोई नक्स नहीं। तकवा से आ रही थे, इल्म से भी आ रही हो गई। खुदा को इमाम महदी भेजने की जरूरत क्या है? अगर तकवा इंटैक्ट हो तो बेमानी बात है। अब मैं दूसरा जवाब आपको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देता हूँ, और वहां आपके जवाब का एक और पहलू बड़ा नुमाया करके सामने आ जाएगा कि अरब क्यों नहीं। जब कुरान करीम की सूरह जुमा की आयत नाजिल हुई, वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। इसका तर्जुमा पहले कर दूं, फिर जब का जवाब बाद में दूंगा। तर्जुमा ये है कि वही खुदा है जिसने अनपढ़ गैर तालीम याफ्ता लोगों में उन्हीं में से एक रसूल बर्पा फरमाया। देखिए बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, लेकिन अजीब बात है कि उम्मियों में से पैदा हुआ और अचानक इसकी सिफात में एक इनकलाब अजीम बर्पा हो गया। खुदा की बातें उनको पढ़ के सुनाने लगा, उनका तज़किया नफ्स करने लग गया, उनमें से होने के बावजूद उनको इल्म सिखाने लग गया, और इल्म ही नहीं सिखाया बल्कि इल्म के पीछे दरपर्दा हिकमतों से भी उनको आगाह करने लगा, यानी फलसफा शरीयत भी बयान करने लगा। बात यहीं छोड़ नहीं दी, फिर फरमाया वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह चाहता है जो चाहे करे ना। उसके बाद फरमाया वह इन कानून मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि इससे पहले खुली खुली गुमराही में। इस बात को आगे बढ़ा के कहता है वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, आखरीन में भी उस खुदा ने इसी को मबूस फरमाया है, आखरीन के लिए भी। किन आखरीन में? लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो अभी इन लोगों से मिले नहीं। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो इस बात पर गालिब है, कादिर है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखरीन में भी मबूस फरमा दे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे देगा। कोई ये हक़ली किसी का एतराज़ करे कि अरबों में से आना चाहिए या अजमियों में से आना चाहिए, युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये आयत जब नाज़िल हुई तो सहाबा को ख्याल आया ये आखरीन कौन है जिनमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानिया का जिक्र हो रहा है। और एग्जैक्टली यही सवाल उन्होंने किया, उन्होंने पूछा, और ये हदीस बुखारी की है, किसी आम ज़ईफ कमजोर किताब की नहीं। असाहुल कुतुब बाज़ा किताबिल्लाह कहते हैं बुखारी के सबसे ज्यादा सही किताब। जब ये सवाल किया तो हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बज़ाहिर वो इस सवाल का जवाब ही नहीं। हैरत अंगेज बात है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो अक्ल दंग रह जाएगी कि जो सवाल था वो था ही गलत। जो सही सवाल होने चाहिए थे उन सब का जवाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। बुखारी में लिखा है, पहले तो आपने तवज्जो नहीं फरमाई। किसी ने पूछा मन हाउलाए या मन हाउलाए गालमन, आपने जवाब ही नहीं दिया। फिर पूछा या रसूलल्लाह मन कौन है वो, फिर जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी मरतबा पूछा। अब ये जो अंदाज है ये उलमा जानते हैं कि खुदा से वही का इंतजार फरमाया करते थे आप, जब तक रोशनी खुदा वाज़े ना दे दे बात जवाब नहीं दिया करते। समझ गए? अंदाज बिल्कुल टिपिकल है। अब जो जवाब आएगा वो वही खफी कम से कम करार दें अगर वही जली नहीं तो। और जवाब हैरत अंगेज है। जवाब ये है, लो कानल ईमानो इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाए, बाज़ रिवायात में है रिजालुम मिन हाउलाए, लेकिन बाज़ रिवायात में है रजुलुम मिन हाउलाए। और ये जवाब देते वक्त हजरत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रखकर हाउलाए कहकर उनको मोजन कर दिया। अब सवाल तो ये था कि वो कौन लोग होंगे जिनमें आपकी बेइज्जत सानिया का जिक्र है।
آپ نے وہ نہیں بتایا. کن لوگوں میں سے آپ کی بعثت ثانیہ ہوگی وہ بیان کر دیا, کیونکہ پہلا سوال ہی بےمانی تھا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف تو آئی نہیں کہ دوبارہ بعثت ہو تو کسی قوم کی طرف آئے, بتائیں کہ میں فلاں قوم کی طرف آؤں گا. آپ تو سب دنیا کی طرف تھے. اگر دوبارہ آپ کا آنا ہو, خاص تمثیلی طور پر بھی ہوگا سب دنیا کی طرف. یہ سوال تھا, ظاہر بات ہے. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بنفس نفیس دوبارہ تشریف لائیں گے, یا کوئی اور شخص ذہنی طور پر آپ کے غلام کی شکل میں ظاہر ہوگا اور اتنا کامل غلام ہوگا کہ گویا اس کا آنا آپ کا آنا قرار دیا گیا. یہ سوال ہے, جائز سوال ہے. دوسرا, اگر آپ تشریف لے آئے اور قرآن مکمل ہو گیا, دین کامل ہو گیا, تو ضرورت ہی کیا کسی کی آخرین میں آنے کی. تیسرا یہ کہ آخرین کتنی دیر بعد ہوں گے, جلدی ملنے والے ہیں یا بہت دیر کے بعد آنے والے ہیں, کیوں کسی کو بھیجوانے کی ضرورت ہے اور کب وہ آئے گا. اور پھر آخری سوال یہ کہ اس دفعہ پھر عربوں میں سے ہی آئے گا یا اجمیوں میں سے آئے گا. یہ سارے ویلڈ سوال ہیں نا. اب سنیے سب کا جواب موجود. پہلے سوال کا آپ نے یہ جواب دیا کہ میں خود دوبارہ مبعوث نہیں ہوں گا, بلکہ یہ وہ شخص ہے جن لوگوں میں سے وہ آئے گا جس کے متعلق اس آیت میں ذکر ہے. کھل کر فرمایا من ہؤلاء. کیوں آئے گا جب قرآن نازل ہو گیا؟ فرمایا لو کان الایمان عند الثریا, قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ایمان اٹھ سکتا ہے اور ایک ایسا جہالت کا دور آ سکتا ہے گویا کہ ایمان موجود ہی نہیں رہا بیچ میں. اس کو لانے کے لیے خدا کے بھیجے ہوئے وجود کی ضرورت پڑا کرتی ہے اور از خود پھر ایمان نہیں اترا کرتا. وجہ بھی بیان فرما دی, فاصلہ بیان فرما دیا کہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کامل اندھیرا نہ آ جائے, یعنی مجھ سے اتنا دور نہ ہو جائے زمانہ کہ جہالت عام ہو جائے. اس وقت تک میں نہیں دیکھتا کہ کوئی خدا اس کو بھیج دے, مطلب کافی دیر کے بعد آئے گا. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس دفعہ عربوں میں سے نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ نے وہاں سب عرب تھے, سوال کرنے والا بھی عرب تھا. آپ کو سوائے فارسی کے کسی کا کندھا ہی نہیں ملا. اس کے ہاتھ کندھے پر, حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور فرمانا کہ ان میں سے آئے گا, صاف بتا رہا ہے کہ اگلی دفعہ عربوں میں سے نہیں آئے گا. اور آپ کے سوال کا یہی جواب ہے. عربوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کر چکے ہیں اور عقل تقاضا بھی یہی کرتی ہے. دیکھیے دنیا میں جب خدا فرماتا ہے, جب ایک قوم ایک نعمت کو رد کر دیتی ہے تو خدا پھر دوبارہ اس قوم کو نہیں اٹھاتا, اس پکڑتا اس نعمت کے لیے. دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو نازل ہوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور عربوں کو چنا خدا نے, اس سے بڑا انعام ہو نہیں سکتا. اگر اس کے باوجود عرب اس کو بھول جائیں اور ایسی حالت پیدا ہونے دیں کہ گویا ایمان سریا پر اٹھ گیا, تو خدا کا دستور یہ ہے پھر کہ پھر ان کو چھوڑ دیا کرتا بنا, خصوصاً اگر بڑی نعمت کی ناشکری ہو. بعض دفعہ ریپیٹڈلی وقت دیتا ہے تھوڑا تھوڑا, اگر تھوڑی ناشکری ہو, اور ایک وقت میں چھین لیتا ہے. حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کی اولاد کے متعلق وعدہ تھا. وہاں فرماتا ہے لمبے عرصے تک ناشکری کرتے رہے, میں ان میں دیتا رہا. آخر ایک وقت آیا کہ میں نے کہا اب بس ختم, اب میں اس کے بھائیوں میں سے نبی برپا کروں گا, یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد سے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری میرے نزدیک اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ اگر یہ ناشکری کی جائے تو خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اس لیے حدیث میں جو یہ ذکر تھا کہ اجمیوں میں سے آئے گا, وہ یہی مراد تھی. اس کا مطلب ہے وہ تقویٰ سے عاری ہوں گے تو ایمان اٹھے گا, تو تقویٰ سے عاری ہوگا پھر ہدایت کا کیا سوال, پھر مانوں کا کیا سوال. وہ پاک محمد ہے ہم سب کا حبیب آقا, انوار رسالت ہے جس کی
چمن آرائی انوار رسالت ہے جس کی چمن آرائی محبوبی اور آنائی محبوبی اور آنائی کرتی ہے طواف اس کا قدموں پہ نثار اس کے جمشیدیو دارائی دن رات درود اس پر دن رات درود اس پر ہر ادنی غلام اس کا پڑھتا ہے بصد منت جپتے ہوئے نام اس کا پڑھتا ہے بصد منت جپتے ہوئے نام اس کا اترا وہ خدا کو ہے اترا وہ خدا کو ہے فاران محمد پر موسیٰ کو نہ تھی جس کے دیدار کی یارائی نبیوں کا امام آیا نبیوں کا امام آیا اللہ امام اس کا سب تختوں سے اونچا ہے تخت عالی مقام اس کا سب تختوں
سے اونچا ہے تخت عالی مقام اس کا، وہ پاک محمد ہے، ہم سب کا حبیب آقا، انوار رسالت ہے، جس کی چمن نارا